دوستوں پوائنٹ نمبر 2، کیا ہم اللہ کے جسم کا تصور کر سکتے ہیں؟ مطلب کہ اللہ کیسے دکھتے ہیں، اللہ کیسے ہیں؟ تو جواب ہے نہیں۔ حالانکہ قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ اللہ کے ہاتھ، پیر، چلنے دوڑنے کا تذکرہ آیا ہے، پر وہ صرف ہم کو سمجھانے کے لیے ہے۔ پر اصل میں ہم اللہ کیسے دکھتے ہیں، کیسے ہوں گے، اس کا تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے دماغ اور سوچ کی جو پروگرامنگ کی گئی ہے، اس کی جو لمٹ ہے، اللہ اس سے بہت بڑے ہیں۔ جنت میں اللہ اپنا دیدار کرائیں گے، وہاں آنکھوں میں اتنا پاور دیا جائے گا کہ ہم ساری کائنات کے شہنشاہ کو، اپنے پیدا کرنے والے اپنے اللہ کو دیکھ سکیں۔ یہاں اس دنیا میں فی الحال نہ ہماری آنکھ میں اتنا پاور دیا ہے، نہ ہماری عقل میں کہ ہم کچھ بھی تصور کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ سے ریکویسٹ کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے، اس لیے ان کو موسیٰ کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے بات کرنے والے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں بات تو کرتا ہی ہوں، چلو دیکھ بھی لیتے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ریکویسٹ کی کہ نہیں اللہ میں تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت جلیل القدر نبی ہیں، قرآن میں سب سے زیادہ ان کا ہی تذکرہ ہے، یہ اللہ کے بڑے لاڈلے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ ابھی نہیں دیکھ سکتے، پر یہ بچوں کی طرح ضد کہ نہیں دیکھنا ہے۔ جب کئی بار کی ریکویسٹ ہو گئی تو اللہ نے کہا کہ آپ کے سامنے جو پہاڑ ہے اس پر نظر رکھیے، اس کو دیکھتے رہیے۔ اور پھر اللہ نے اپنی تجلی میں سے ایک تجلی کا لاکھواں یا کروڑواں یا کتنا کھربواں حصہ بہت باریک سا اس پہاڑ پر ڈالا، اور اس کی وجہ سے پہاڑ کا جو حال ہوا، اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے اور 40 دن تک بے ہوش رہے۔ اور جب ہوش آیا تو اللہ کی تعریف بیان کی کہ میں ہی غلطی پر تھا، آپ کی شان بہت بڑی ہے۔ اس کے بعد کبھی فرمائش نہیں کی۔ تو دوستوں ابھی نہیں، نہ ابھی دیکھ سکتے ہیں، نہ دماغ میں کوئی پکچر بنا سکتے ہیں، اور جب دماغ میں کوئی پکچر نہیں بنا سکتے تو پیپر پر کیسے بنائیں گے؟ قرآن میں خود آیا ہے، اللہ خود فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک دوسری جگہ آیا ہے کہ تم جتنا بھی سوچ سکتے ہو اللہ ان سب سے بڑا ہے۔ ایک جگہ اور آیا ہے کہ ہم جو کچھ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، مطلب ہمارا جتنا بھی یہ دماغ ہو، ہم جو بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک انسان جو بھی جتنی بھی اس کی دماغ کے گھوڑے دوڑا سکتا ہو، اللہ ہمارے سارے اندازے سے بیونڈ ہے، اس سے مطلب آ ہی نہیں سکتے ہمارے ذہن میں۔ تو جہاں جہاں اللہ کے ہاتھ یا پیر کا تذکرہ آیا ہے وہ صرف ہم کو سمجھانے کے لیے ہے، وہ ویسا نہیں ہے جیسا ہم سوچ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہم نے کچھ مثالوں سے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ کو، خالق کو ہم سے یا اس کی ساری مخلوق سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے، نہ انسان سے، نہ جانور سے، نہ سمندر سے، نہ آگ سے، نہ سورج سے، نہ چاند ستاروں سے، کسی سے بھی نہیں۔ اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے پوائنٹ نمبر 3 کہ اللہ اپنا کوئی بھی پاور کسی سے بھی شیئر نہیں کرتے ہیں، مطلب کہ کسی بھی چیز میں اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ ہم کو کھلانا، پلانا، صحت دینا، کاروبار میں نفع یا نقصان دینا، سر ڈھانپنے کو گھر دینا، اولاد دینا، پیدا کرنا، موت دینا، سزا دینا، معاف کرنا، جنت دینا، جہنم میں ڈالنا، یہاں تک کہ ہدایت دینا، ان سب کا اختیار اللہ نے صرف اور صرف اپنے کنٹرول میں رکھا ہے۔ وہ ہم سب کی سنتا ہے، وہ ہم سب کو دیکھتا ہے۔ Salam